खान जी, मुझे लगता है कि अब आपको जाना चाहिए। इस वक्त आप हवेली में नहीं हो तो कोई आप पर शक न करे। इतनी हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं तुम लोग? शबानू नहीं मिल रही। क्या मतलब नहीं मिल रही? बीवी जान की तरफ होगी, रोज सुबह उनके साथ। सब देखिए नहीं मिल रही वो। गुलजान सही से ढूंढो उसको। बानो बीबी का कहीं पता नहीं चल रहा। तो कहाँ गई बानो? तुम लोग को आराम करने के पैसे दे रहे? अगर आज अगर बानो नहीं मिली ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। मैं बता रहा हूँ, हमें हवेली के अंदर देखना मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी बहन गुम हुई है, मुझे हवेली के अंदर देखना पड़ेगा, बाहर में हर जगह ढूंढूंगा उसको। बानो बीबी शायद हवेली से बाहर न चली गई हो। सरबुलंद लाला और सौराब लाला उनको ढूंढने गए हैं। बाहर कहाँ जाएगी? हवेली से बाहर क्यों जाएगी? बानो क्या बोल रही हो तुम? अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। खुदा करे बानो बीबी खैरियत से। गई कहाँ है? तुमने अच्छी तरह देखा है? शायद गुस्से में हवेली से बाहर निकल गई। लाला मेरी किताबें नहीं भूलेगा प्लीज। ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कुछ कहा हो पूरा ना हो? नहीं लाला, आपने कभी ऐसा मौका आने ही नहीं दिया। मैंने जब भी कोई बात कही आपने फौरन पूरी की। मेरी जान से ज्यादा अजीज है तुम। तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता। मैंने कुछ गलत नहीं किया बानो। मैंने जो कुछ किया हम दोनों के लिए किया। क्या सरदारी बस सिर्फ हयात खान के बेटा मांगता और हम गुलामी करते रहे उनकी? जब शेरदिल चला गया तो सब कुछ सगुन को दे गए। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी सरदारी पे। बानो, बानो। आने दे सरबुलंद को, देख लेंगे उसको। जज्बाती ना हो, बड़े फायदे का सोच, बड़े फायदे का। कल को तूने ये घड़ी अलीफ खान का सरदार बनना है, सरबुलंद खान और सराब खान को मार के। बनना है ना सरदार? कभी कभी बड़े फायदे के लिए पीछे दो कदम हट जाना बेवकूफी नहीं है, अक्लमंदी है। और अगर वो लोग समझते हैं कि तू डर गया है तो समझ ले, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूं। अभी तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मामा, कबीले वाले क्या कहेंगे? कबीले वालों को जो समझना है समझने दे। मामा क्या बात कर रहा है? मैं खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता हूं।
ناظرین، ڈرامہ سیریل زنجیر کا آپ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور بار بار آپ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر کار ڈرامہ سیریل زنجیر کی ایپیسوڈ نمبر 18 کب نشر کی جائے گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایپیسوڈ نمبر 18 کے متعلق تمام حقائق بتائے جائیں گے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ آخر کار جو چیزیں ہمیں ایپیسوڈ نمبر 17 میں دکھائی گئیں ان کے متعلق آگے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، سب سے زیادہ پوچھا جانے والا آپ کا جو سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آخر زنجیر ایپیسوڈ نمبر 18 کب نشر کی جائے گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ زنجیر کی ایپیسوڈ نمبر 18 محرم کے احترام کی وجہ سے نشر نہیں کی گئی۔ اگر بات کی جائے ایپیسوڈ نمبر 17 کی تو وہ اس لیے نشر کی گئی کہ اس دن 7 نہیں بلکہ 8 محرم تھی، اور ایپیسوڈ نمبر 18 جب نشر ہونی تھی تو اس دن 9 محرم تھی۔ اس لیے محرم کے احترام کی وجہ سے 9 اور 10 محرم کو قسط نمبر 18 نشر نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے یہ قسط آپ کو آنے والے ہفتے میں ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ اب ناظرین، آپ کے یہ سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا ہے، لیکن ناظرین اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس ایپیسوڈ میں ہونے والا کیا ہے۔ کیا سہراب کی حقیقت سب کے سامنے آشکارا ہو جائے گی، یا وہ اسی طرح منافق بن کر سہراب خان سر بلند کو اندر سے کھوکھلا کرتا رہے گا، جس طرح پہلے وہ چالیں چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کا علم گھر میں کسی کو بھی نہیں ہے، نہ ہی سر بلند کو ہے اور نہ ہی باقی تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آج تک شیر دل خان کی فیملی کے ساتھ جو چیزیں ہوتی آ رہی ہیں، مثال کے طور پر شیر دل خان کے کھانے میں زہر کا ملانا اور اس کے بعد شیر دل کی موت کا پلان بنانا، یعنی کہ ناظرین سہراب خان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ جب اسے اس بات کا علم ہوا، یعنی کہ اس کے جو جاسوس ہیں وہ حیات خان کے بندوں میں بھی موجود ہیں، کیونکہ جب تورسم خان نے حیات خان کے بندوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم شیر دل خان کے قافلے پر حملہ کریں گے، ناظرین جیسے ہی ان لوگوں نے آپس میں یہ پلان بنایا تھا تو وہاں پر سہراب خان کا نیٹ ورک، یعنی کہ جو اس کے بندے تھے جو کہ مخبری کرتے تھے، وہ وہاں پر بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہ بات سہراب خان کو بتا دی کہ حیات خان کا جو بھانجا ہے اور تمہارا جو کزن ہے تورسم خان، وہ شیر دل خان کے قافلے پر صبح حملہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تورسم نے بلکہ سہراب خان نے ایک بہت بڑا پلان ترتیب دیا۔ اس نے یہ پلان بنایا کہ جس پل سے شیر دل خان اپنے قافلے کے ساتھ گزرنے والا ہے، جب اس سے پہلے، یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے شیر دل کے قافلے پر ایک بلیک کلر کی ویگو گاڑی گزرتی ہے جو کہ اس پر فائرنگ کرتی ہے، اس کے بعد سے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جس گاڑی کی طرف سے فائرنگ کی گئی وہ گاڑی والے بندے تورسم خان کے بھیجے گئے تھے، لیکن اس گاڑی کے جیسے ہی گزرنے کے بعد وہاں زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ ناظرین، وہاں پر جو تورسم خان کے آدمی ہوتے ہیں وہ صرف زخمی ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو شیر دل کا قافلہ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے آدمی اس بم دھماکے میں جان بحق ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر سہراب خان نے ایک بہت بڑا پلان ترتیب دیا تھا، اور اس شکل کو یہ دیا گیا کہ شیر دل خان کے قافلے پر حملہ کرنے والا اور اسے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تورسم خان ہے، یعنی کہ سارے کا سارا الزام تورسم کے سر پر آ گیا، اور اسی وجہ سے
وہ دونوں یعنی کہ سر بلند نے یہ قسم کھائی کہ میں تورسم خان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، اسی طرح بہت سے ایسے مواقع تھے جہاں شیر دل خان کو مارنے کے بعد جب جیسے ہی سر بلند خان وہاں اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا تو سرداری کے منصب سے ہٹنے کے لیے وہاں پر سر بلند خان نے یعنی کہ اس نے سر بلند خان جو ہے وہ جب اپنے بھائی کی قبر پر یعنی کہ شیر دل خان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا تو وہاں اس وقت سہراب خان نے اس پر دوبارہ حملہ کروایا تاکہ یہ سرداری کے منصب سے پیچھے ہٹ جائے، ڈر جائے کہ دشمن اب تو میرے علاقے میں ہی گھس آئے ہیں اور بار بار مقبریاں کر کے مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ خیر ناظرین، اس رات سہراب خان نے صرف ڈرانے کے لیے ہی سر بلند خان پر حملہ کیا تاکہ یہ سرداری کے منصب سے پیچھے ہٹ جائے، اور جب سر بلند خان سرداری کے منصب سے ہٹے گا تو آٹومیٹکلی اس تمام قبیلے کی زمینیں، تمام قبیلے کی جو کانیں ہیں وہ تمام کی تمام میرے انڈر آ جائیں گی۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی سچائی کا ابھی تک گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تمام گھر والے یہی سمجھتے ہیں کہ سہراب خان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اگر اسے اپنی جان بھی سر بلند کے لیے قربان کر دینی چاہیے تو یہ دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن ناظرین، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہ حقیقت ناظرین کے سامنے تب آئی جب بانو نے شیریں کو دیکھا جو کہ ایک سنسان جگہ کی طرف جا رہی تھی جہاں آج تک کوئی نہیں گیا، یعنی کہ ایک سنسان سا واویلا سا گھر تھا۔ جب بانو نے دیکھا کہ یہ وہیں جا رہی ہے تو بانو نے اس کا پیچھا کیا تاکہ جان سکے کہ آخر یہ کہاں جا رہی ہے، اور جیسے ہی بانو اس کمرے کے قریب پہنچی تو وہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں یہ تھیں، اور اس وقت بانو کے سامنے تمام کی تمام حقیقت آشکار ہو گئی، اور اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ واقعتاً جس نے بھی شیر دل خان کے کھانے میں زہر ملایا اور اس وقت انہیں مارنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت شیر دل خان ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور اللہ کے حکم سے شیر دل خان کی جان بچ گئی، اور اس کے بعد دوبارہ سے جس طرح اس نے شیر دل خان کے قافلے پر حملہ کروایا، لیکن اس میں شیر دل خان کی جان چلی گئی۔ نہ کہ صرف شیر دل خان کی جان بلکہ اس کی بیوی اور تمام قافلے والے جو سپاہی شیر دل خان کے ساتھ موجود تھے ان کے تمام کی تمام سپاہیوں کی جانیں چلی گئی۔ ناظرین، جب یہ آواز اور یہ خبر بانو کے کانوں تک پہنچتی ہے تو بانو کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا ہوتا، اسے اپنے کانوں پر بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ شیر دل خان جو کہ سہراب خان کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا، جو بھی وہ فیصلہ کرتا اس کا پتہ سب سے پہلے میرے بڑے بھائی سہراب خان سے کرتا، جو بھی وہ کرتا سب سے پہلے سہراب خان کو اس کے متعلق بتاتا۔ آخر میرے بڑے بھائی شیر دل خان کے ساتھ ایسی غداری کر کیسے سکتا ہے؟ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا ہوتا، اور اسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہاں پر اس کا بھائی اور گھر کی نوکرانی شیریں موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو شیریں سے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم میرے بڑے بھائی کے ساتھ موجود ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا بھائی شادی شدہ ہے، اس کا ایک بچہ بھی ہے، تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اسی کے ساتھ دوبارہ سے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں آپ کو اتنا گھٹیا نہیں سمجھتی تھی بھائی، لیکن آپ تو گھٹیا ترین ہے۔ آپ نے کس طرح شیر دل بھائی کا قتل کیا صرف اور صرف دولت کی وجہ سے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، بالکل بھی آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ سرداری کے منصب کو پانے کے لیے اور دولت کو پانے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے۔ وہ شیر دل بھائی جو بھائیوں سے بڑھ کر آپ کو سمجھتے تھے،
ہر بار آپ سے مشورہ لیتے تھے، جو بھی کام کرنا ہوتا سب سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا تھا۔ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ناظرین، جس پر بانو اس پر اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے اس سوچ پر لعنت بھیجتی ہوں اور تھوکتی ہوں، جس پر سہراب خان غصہ ہو جاتا ہے اور بانو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہارے لیے اور اپنے لیے کیا ہے۔ کیا پوری زندگی ہم ان لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے؟ حیات خان نے بچپن ہی سے مجھ پر زیادتیاں کی ہیں، کیا تم یہ بات نہیں جانتی؟ جب سے میں نے جوانی کا ہوش سنبھالا ہے تو میں حیات خان کے تمام کاموں کو سنبھالتا چلا آ رہا ہوں۔ آج تک تمام کے تمام زمینوں کے کام میں نے دیکھے ہیں، تمام گھر کے کام و کاج میں کرتا ہوں، تمام گھر کی ذمہ داریاں میرے سر پر ہیں۔ اور حیات خان کی موت کے بعد اس نے یہ سرداری کا منصب میرے نام کرنے کی بجائے اپنے اپنے بیٹے شیردل کے نام کر دیا۔ یہ زیادتی اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ ہاں، اور اس کے بعد اگر شیردل چلا گیا تو اس کے بعد اگر ان کے اندر کچھ نہ کچھ احساس ہوتا قبیلے والوں کے اندر، تو وہ مجھے سرداری کے منصب کے لیے چوز کرتے، لیکن انہوں نے بھی وہی کیا جو آج سے 7 سال پہلے حیات خان نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی سر بلند کو سرداری کی کرسی پر بٹھا دیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ سر بلند کو اس بارے میں کہو کہ وہ سرداری کی کرسی کو چھوڑ دے، تم دونوں آپس میں شادی کر کے کہیں دور چلے جاؤ، میں یہاں کے تمام معاملات کو سنبھال لوں گا۔ ناظرین، یہ سن کر بانو غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری سوچ پر ایک بار پھر لعنت بھیجتی ہوں کہ تم نے سرداری کے منصب کے پیچھے شیردل خان کا قتل کیا ہے۔ مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ اسی کے ساتھ بانو کہتی ہے کہ تم نے اگر سر بلند کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی، جس پر سہراب خان کہتا ہے کہ اگر آج تک میں نے سر بلند کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو یہ بات تم یاد رکھو کہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں نے اسے آج تک کچھ نہیں کہا، ورنہ بہت مجھے ایسے مواقع ملے ہیں کہ میں اسے مار بھی سکتا تھا۔ جب یہ بات بانو کے کانوں تک پہنچتی ہے تو بانو کا غصہ پارا ہائی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو سب سے پہلے آپ کو میری لاش سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی آپ سر بلند تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ ہرگز امید نہیں تھی۔ بانو اپنے بھائی کو دھکا دیتے ہوئے وہاں پر موجود پسٹل کو اٹھا کر اپنے بھائی پر تان دیتی ہے اور اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اگر آج آپ میرے ساتھ اکٹھے جا کر بی بی جی کے پاس جا کر آپ نے اپنی تمام گناہوں کو قبول نہیں کیا تو آج یہاں میں اپنے ہاتھوں سے آپ کا قصہ تمام کر دوں گی۔ ناظرین، وہاں پر سہراب خان اپنی بہن کو روکنے کی کافی کوشش کرتا ہے، اس سے بار بار کہتا ہے کہ میری بہنا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اور اسی چھینا تانی میں گولی چل جاتی ہے اور وہاں پر بانو کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ بانو ابھی تک نہیں مری، کیونکہ ناظرین ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ نہ ہی تو بانو کو دفن کیا گیا ہے اور نہ ہی آگے ایپیسوڈ میں یہ کچھ ہمیں ہنٹ دی گئی ہے کہ بانو ابھی تک زندہ ہے یا وہ مر گئی ہے۔ کچھ ناظرین کا تو یہی کہنا ہے کہ بانو ابھی تک زندہ ہے اور سہراب خان اسے کسی محفوظ مقام پر لے گیا ہے جہاں پر وہ اس کا علاج کرائے گا، اور یا تو وہ کومے میں چلی گئی ہوگی اور اسی کومے کے اندر سہراب خان یہی سمجھے گا، بلکہ سر بلند خان یہی سمجھے گا کہ بانو نے خودکشی کر لی ہے، اور یہاں پر بیا اور سر بلند کی جو کیمسٹری ہے اس کا آغاز ہوگا۔ خیر ناظرین، آپ کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا آنے والی ایپیسوڈز میں۔ ویسے بھی ہمیں یہ تمام چیزیں بڑی باریکی کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ دکھائی جائیں گی، یعنی کہ آنے والی ایک ساتھ بہت ہی زبردست سسپینس سے بھری ہوئی جس طرح ہمیں ٹریلر دکھایا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں نئی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی،
کس طرح سہراب خان اپنی دشمنی کا آغاز سر بلند کے ساتھ کرے گا، یا تو وہ کھلم کھلم اعلان کرے گا یا اسی طرح سہراب خان کو سر بلند خان کو نقصان پہنچائے گا جس طرح اس نے پہلے منافقوں کی طرح شیردل کو نقصان پہنچایا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل زنجیر کا آپ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور بار بار آپ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخرکار ڈرامہ سیریل زنجیر کی ایپیسوڈ نمبر 18 کب نشر کی جائے گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایپیسوڈ نمبر 18 کے متعلق تمام حقائق بتائے جائیں گے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ آخرکار جو چیزیں ہمیں ایپیسوڈ نمبر 17 میں دکھائی گئیں ان کے متعلق آگے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، سب سے زیادہ پوچھا جانے والا آپ کا جو سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آخر زنجیر ایپیسوڈ نمبر 18 کب نشر کی جائے گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ زنجیر کی ایپیسوڈ نمبر 18 محرم کے احترام کی وجہ سے نشر نہیں کی گئی۔ اگر بات کی جائے ایپیسوڈ نمبر 17 کی تو وہ اس لیے نشر کی گئی کہ اس دن 7 نہیں بلکہ 8 محرم تھی، اور ایپیسوڈ نمبر 18 جب نشر ہونی تھی تو اس دن 9 محرم تھی۔ اس لیے محرم کے احترام کی وجہ سے 9 اور 10 محرم کو قسط نمبر 18 نشر نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے یہ قسط آپ کو آنے والے ہفتے میں ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ اب ناظرین، آپ کے یہ سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا ہے، لیکن ناظرین اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس ایپیسوڈ میں ہونے والا کیا ہے۔ کیا سہراب کی حقیقت سب کے سامنے آشکارا ہو جائے گی، یا وہ اسی طرح منافق بن کر سہراب خان سر بلند کو اندر سے کھوکھلا کرتا رہے گا، جس طرح پہلے وہ چالیں چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کا علم گھر میں کسی کو بھی نہیں ہے، نہ ہی سر بلند کو ہے اور نہ ہی باقی تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آج تک شیردل خان کی فیملی کے ساتھ جو چیزیں ہوتی آ رہی ہیں، مثال کے طور پر شیردل خان کے کھانے میں زہر کا ملانا اور اس کے بعد شیردل کی موت کا پلان بنانا، یعنی کہ ناظرین سہراب خان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ جب اسے اس بات کا علم ہوا، یعنی کہ اس کے جو جاسوس ہیں وہ حیات خان کے بندوں میں بھی موجود ہیں، کیونکہ جب تورسم خان نے حیات خان کے بندوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم شیردل خان کے قافلے پر حملہ کریں گے، ناظرین جیسے ہی ان لوگوں نے آپس میں یہ پلان بنایا تھا تو وہاں پر سہراب خان کا نیٹ ورک، یعنی کہ جو اس کے بندے تھے جو کہ مخبری کرتے تھے، وہ وہاں پر بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہ بات سہراب خان کو بتا دی کہ حیات خان کا جو بھانجا ہے اور تمہارا جو کزن ہے تورسم خان، وہ شیردل خان کے قافلے پر صبح حملہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تورسم نے بلکہ سہراب خان نے ایک بہت بڑا پلان ترتیب دیا۔ اس نے یہ پلان بنایا کہ جس پل سے شیردل خان اپنے قافلے کے ساتھ گزرنے والا ہے، جب اس سے پہلے، یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے شیردل کے قافلے پر ایک بلیک کلر کی ویگو گاڑی گزرتی ہے جو کہ اس پر فائرنگ کرتی ہے، اس کے بعد سے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جس گاڑی کی طرف سے فائرنگ کی گئی وہ گاڑی والے بندے تورسم خان کے بھیجے گئے تھے، لیکن اس گاڑی کے جیسے ہی گزرنے کے بعد وہاں زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ ناظرین، وہاں پر جو تورسم خان کے آدمی ہوتے ہیں وہ صرف زخمی ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو شیردل کا قافلہ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے آدمی اس بم دھماکے میں جان بحق ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر سہراب خان نے ایک بہت بڑا پلان ترتیب دیا تھا،
اور اس شکل کو یہ دیا گیا کہ شیردل خان کے قافلے پر حملہ کرنے والا اور اسے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تورسم خان ہے، یعنی کہ سارے کا سارا الزام تورسم کے سر پر آ گیا، اور اسی وجہ سے وہ دونوں یعنی کہ سر بلند نے یہ قسم کھائی کہ میں تورسم خان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، اسی طرح بہت سے ایسے مواقع تھے جہاں شیردل خان کو مارنے کے بعد جب جیسے ہی سر بلند خان وہاں اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا تو سرداری کے منصب سے ہٹنے کے لیے وہاں پر سر بلند خان نے یعنی کہ اس نے سر بلند خان جو ہے وہ جب اپنے بھائی کی قبر پر یعنی کہ شیردل خان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا تو وہاں اس وقت سہراب خان نے اس پر دوبارہ حملہ کروایا تاکہ یہ سرداری کے منصب سے پیچھے ہٹ جائے، ڈر جائے کہ دشمن اب تو میرے علاقے میں ہی گھس آئے ہیں اور بار بار مقبریاں کر کے مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ خیر ناظرین، اس رات سہراب خان نے صرف ڈرانے کے لیے ہی سر بلند خان پر حملہ کیا تاکہ یہ سرداری کے منصب سے پیچھے ہٹ جائے، اور جب سر بلند خان سرداری کے منصب سے ہٹے گا تو آٹومیٹکلی اس تمام قبیلے کی زمینیں، تمام قبیلے کی جو کانیں ہیں وہ تمام کی تمام میرے انڈر آ جائیں گی۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی سچائی کا ابھی تک گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تمام گھر والے یہی سمجھتے ہیں کہ سہراب خان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اگر اسے اپنی جان بھی سر بلند کے لیے قربان کر دینی چاہیے تو یہ دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن ناظرین، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہ حقیقت ناظرین کے سامنے تب آئی جب بانو نے شیریں کو دیکھا جو کہ ایک سنسان جگہ کی طرف جا رہی تھی جہاں آج تک کوئی نہیں گیا، یعنی کہ ایک سنسان سا واویلا سا گھر تھا۔ جب بانو نے دیکھا کہ یہ وہیں جا رہی ہے تو بانو نے اس کا پیچھا کیا تاکہ جان سکے کہ آخر یہ کہاں جا رہی ہے، اور جیسے ہی بانو اس کمرے کے قریب پہنچی تو وہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں یہ تھیں، اور اس وقت بانو کے سامنے تمام کی تمام حقیقت آشکار ہو گئی، اور اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ واقعتاً جس نے بھی شیردل خان کے کھانے میں زہر ملایا اور اس وقت انہیں مارنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت شیردل خان ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور اللہ کے حکم سے شیردل خان کی جان بچ گئی، اور اس کے بعد دوبارہ سے جس طرح اس نے شیردل خان کے قافلے پر حملہ کروایا لیکن اس میں شیردل خان کی جان چلی گئی۔ نہ کہ صرف شیردل خان کی جان بلکہ اس کی بیوی اور تمام قافلے والے جو سپاہی شیردل خان کے ساتھ موجود تھے ان کے تمام کی تمام سپاہیوں کی جانیں چلی گئی۔ ناظرین، جب یہ آواز اور یہ خبر بانو کے کانوں تک پہنچتی ہے تو بانو کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا ہوتا، اسے اپنے کانوں پر بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ شیردل خان جو کہ سہراب خان کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا، جو بھی وہ فیصلہ کرتا اس کا پتہ سب سے پہلے میرے بڑے بھائی سہراب خان سے کرتا، جو بھی وہ کرتا سب سے پہلے سہراب خان کو اس کے متعلق بتاتا۔ آخر میرے بڑے بھائی شیردل خان کے ساتھ ایسی غداری کر کیسے سکتا ہے؟ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا ہوتا، اور اسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہاں پر اس کا بھائی اور گھر کی نوکرانی شیریں موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو شیریں سے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم میرے بڑے بھائی کے ساتھ موجود ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا بھائی شادی شدہ ہے، اس کا ایک بچہ بھی ہے، تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اسی کے ساتھ دوبارہ سے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں آپ کو اتنا گھٹیا نہیں سمجھتی تھی بھائی، لیکن آپ تو گھٹیا ترین ہے۔ آپ نے کس طرح شیردل بھائی کا قتل کیا، صرف اور صرف
दौलत की वजह से। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप सरदारी के मनसब को पाने के लिए और दौलत को पाने के लिए ये सब कुछ करेंगे। वो शेरदिल भाई जो भाइयों से बढ़कर आपको समझते थे, हर बार आपसे मशवरा लेते थे, जो भी काम करना होता सबसे पहले आपसे पूछा जाता था। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? नाजरीन, जिस पर बानो उस पर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे इस सोच पर लानत भेजती हूँ और थूकती हूँ, जिस पर सोहराब खान गुस्सा हो जाता है और बानो से मुखातिब होकर कहता है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए और अपने लिए किया है। क्या पूरी जिंदगी हम इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? हयात खान ने बचपन ही से मुझ पर ज्यादतियां की हैं। क्या तुम ये बात नहीं जानती? जब से मैंने जवानी का होश संभाला है तो मैं हयात खान के तमाम कामों को संभालता चला आ रहा हूँ। आज तक तमाम के तमाम जमीनों के काम मैंने देखे हैं, तमाम घर के कामों काज मैं करता हूँ, तमाम घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर है। और हयात खान की मौत के बाद उसने ये सरदारी का मनसब मेरे नाम करने की बजाय अपने भाई शेरदिल के अपने बेटे शेरदिल के नाम कर दिया। ये ज्यादती उस वक्त मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, और उसके बाद अगर शेरदिल चला गया तो उसके बाद अगर इनके अंदर कुछ न कुछ एहसास होता कबीले वालों के अंदर, तो वो मुझे सरदारी के मनसब के लिए चूज करते। लेकिन उन्होंने भी वही किया जो आज से 7 साल पहले हयात खान ने किया था। इन्होंने भी सर बुलंद को सरदारी की कुर्सी पर बिठा दिया है। तुम ऐसा करो कि सर बुलंद को इस बारे में कहो कि वो सरदारी की कुर्सी को छोड़ दे। तुम दोनों आपस में शादी करके कहीं दूर चले जाओ, मैं यहाँ के तमाम मामलात को संभाल लूंगा। नाजरीन, ये सुनकर बानो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सोच पर एक बार फिर लानत भेजती हूँ कि तुमने सरदारी के मनसब के पीछे शेरदिल खान का कत्ल किया है। मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। इसी के साथ बानो कहती है कि तुमने अगर सर बुलंद को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। जिस पर सोहराब खान कहता है कि अगर आज तक मैंने सर बुलंद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो ये बात तुम याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उसे आज तक कुछ नहीं कहा, वरना बहुत मुझे ऐसे मौके मिले हैं कि मैं उसे मार भी सकता था। जब ये बात बानो के कानों तक पहुंचती है तो बानो का गुस्सा पारा हाई हो जाता है और वो अपने भाई से कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो सबसे पहले आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सर बुलंद तक पहुंच सकते हैं। मुझे आपसे ये हरगिज उम्मीद नहीं थी। बानो अपने भाई को धक्का देते हुए वहां पर मौजूद पिस्टल को उठाकर अपने भाई पर तान देती है और अपने भाई से मुखातिब होकर कहती है कि अगर आज आप मेरे साथ इकट्ठे जाकर बीबी जी के पास जाकर आपने अपनी तमाम गुनाहों को कबूल नहीं किया तो आज यहाँ मैं अपने हाथों से आपका किस्सा तमाम कर दूंगी। नाजरीन, वहां पर सर सोहराब खान अपनी बहन को रोकने की काफी कोशिश करता है, उससे बार बार कहता है कि मेरी बहना ऐसा ना करो और इसी छीना तानी में गोली चल जाती है और वहां पर बानो का इख्तिताम हो जाता है। यहाँ पर भी नाजरीन का ये कहना है कि बानो अभी तक नहीं मरी, क्योंकि नाजरीन हमें नहीं दिखाया गया कि ना ही तो बानो को दफन किया गया है और ना ही आगे एपिसोड में ये कुछ हमें हिंट दी गई है कि बानो अभी तक जिंदा है या वो मर गई है। कुछ नाजरीन का तो यही कहना है कि बानो अभी तक जिंदा है और सोहराब खान उसे किसी महफूज मकाम पर ले गया है जहां पर वो इसका इलाज कराएगा, और या तो वो कोमे में चली गई होगी और इसी कोमे के अंदर सोहराब खान यही समझेगा, बल्कि सरबुलंद खान यही समझेगा कि बानो ने खुदकुशी कर ली है और यहाँ पर बिया और सरबुलंद की जो केमिस्ट्री है उसका आगाज होगा। खैर नाजरीन, आपको भी इस बात का पता चल जाएगा
آنے والی ایپیسوڈز میں ویسے بھی ہمیں یہ تمام چیزیں بڑی باریکی کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ دکھائی جائیں گی، یعنی کہ آنے والی 7 بہت ہی زبردست سسپینس سے بھری ہوئی جس طرح ہمیں ٹریلر دکھایا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں نئی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ کس طرح سہراب خان اپنی دشمنی کا آغاز سر بلند کے ساتھ کرے گا، یا تو وہ کھلم کھلم اعلان کرے گا یا اسی طرح سہراب خان کو سر بلند خان کو نقصان پہنچائے گا جس طرح اس نے پہلے منافقوں کی طرح شیردل کو نقصان پہنچایا۔